کیا معاشرے میں ذہنی امراض سے متعلق آگاہی ہے؟ یہ جو تہمات ہیں انہیں پھیلانے کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ فلاں جعلی پیر نے علاج کر دیا، پھونک ماری اور اس کے بعد پھر مریض ٹھیک ہو گیا، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہی تمام چیزیں جاننے کے لیے ہم طوبیٰ فاروقی کے پاس آئے ہیں، جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، سائیکولوجسٹ ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ پھونک مارنے سے مریض ٹھیک ہو جائے، اس کے ذہنی امراض ٹھیک ہو جائے؟ دیکھیں، جہاں تک اگر آپ بات کریں کہ اپنے کسی کے مذہب پہ اس کے اعتقاد کی، تو اس سے تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے اس کو، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ لوگوں کے اعتقاد کے ساتھ ہمارے معاشرے میں موجود لوگ کھلواڑ کرتے ہیں اور اس کو مس یوز کرتے ہیں، تو وہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو جن کو آگاہی نہیں ہے، جن کو سمجھ نہیں ہے، تو ان کی اسی آگاہی نہ ہونے کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور ہمارے بہت سارے لوگ اس کو اپنا پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ نفسیاتی بیماروں کے علاج کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ ان کو آپ دوائیں دے کر ٹھیک کریں، اور دوسرا یہ کہ ان سے بات چیت کریں، ان کی کاؤنسلنگ کریں۔ آپ کے خیال میں کون سا طریقہ بہتر ہے؟ میرے خیال سے دونوں طریقوں پہ اپنی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کے ذہن میں کیمیکلز کا امبیلنس ہو جاتا ہے۔ اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو کیمیکلز امبیلنس ہو جاتے ہیں، تو وہ کیمیکلز کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو فارماسیوٹیکل ڈرگس کی ہی ضرورت ہے۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک انسان اس قابل ہی نہیں ہوگا کہ وہ مختلف اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو اس پوائنٹ پہ لے آئے کہ وہ آپ کی بات سمجھ بھی سکے۔ جب اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، یا کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ سمجھنے کے بالکل اس آخری حد تک نہیں پہنچی ہیں کہ اس کے دماغ میں جہاں ہم کہیں کہ کیمیکل امبیلنسز ہوئے ہیں، تو وہاں پہ آپ ان کی روک تھام پہلے سے ہی باتوں کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ذہنی صحت کتنی اہمیت کی عامل ہے، اور آپ کبھی انگزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہوئے؟ جی الحمدللہ میں ڈپریشن میں کبھی نہیں گیا۔ ہاں کبھی انسان کے جیسے موڈ سوئنگز یا اس طرح کے ہو جاتے ہیں، اس میں تھوڑا بہت افیکٹ ہو جاتا ہے، ادروائز ایسا کوئی کبھی نہیں ہوا۔ کبھی کوئی دوست احباب میں خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ کسی نے خودکشی کر لی ہو؟ نہیں، بٹ جب ہم پڑھتے تھے تب ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک تھا جو ہمارا دوست تھا، اس نے ایک دفعہ سوسائڈ کی تھی۔ تو وہ شاید اس کا ایشو یہ تھا اسٹڈی اسٹریس، اور پیچھے پیرنٹس کا دباؤ اور یونیورسٹی میں ٹیچرز وغیرہ کا پریشر، اس وجہ سے شاید اس نے ایسا کیا تھا۔ آپ کے خیال میں پاکستان میں سیوسائڈ ریٹ میں اضافے کی وجوہات اس وقت کیا ہیں؟ ویسے تو کافی زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم آج کل کے لحاظ سے دیکھیں تو جو اکنامک پریشر ہے ہمارے جو یوتھ ہے اس کے اوپر، وہ بہت بڑا ایک فیکٹر پلے کر رہا ہے، اور سیکنڈلی پیرنٹل پریشر ہو گیا، ایکیڈیمک پریشر ہو گیا، تو ڈفرینٹ کائنڈ آف سچویشنز ہوتی ہیں جس سے آپ کا اسٹریس یا انزائٹی وغیرہ کافی انکریز کر سکتی ہے، اور سوسائڈ ریٹ بھی اسی وجہ سے بڑھتا ہے۔ اور انفارچونیٹلی ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی فیملیز یا آپ کا جو سوشل سرکل ہے، وہ وہ آپ کو تھوڑے بہت کیوز دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسٹرگل کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ سے، وہ آپ کی جو سرکل ہے وہ اسے پک اپ نہیں کر پاتا۔ تو اگر آپ کے آس پاس کوئی نہ کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو فیل ہو کہ یہ کسی نہ کسی چیز سے گزر رہے ہیں، تو یو نیڈ ٹو بی اویئر آف دیٹ، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز کریں، یا ان کے لیے ان کو ہیلپ کے طرف لے کے آئیں، آئدر اٹس پروفیشنل، یا اگر آپ سے کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں سوسائٹی میں یہ بھی پریکٹس ہوتی ہے کہ بیٹا نمبر کم لے رہا ہے، بیٹی نمبر کم لے رہی ہے، اس دفعہ اسائنمنٹ میں اتنے کم نمبر آئے ہیں، تو یہ پیرنٹس کی طرف سے ایک بڑا دباؤ ہوتا ہے بچے پہ۔ یہ کتنا بری طرح افیکٹ کرتا ہے بچوں کو؟ ایز اے اسٹوڈنٹ مائی سیلف میں کہوں گی کہ کافی افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ آپ کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کا ایک میجر انوائرمنٹ ہے، اور انوائرمنٹ آپ کو بہت زیادہ افیکٹ ڈالتا ہوتا ہے آپ کے اوپر۔ تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ تھوڑے سے انڈرسٹینڈنگ ہو بچوں کے لحاظ سے، کیونکہ اگر آپ کا بچہ اکیڈیمکلی کسی چیز میں اوپر نہیں آ رہا، وہ نہیں کر پا رہا، تو دیر ول بی اے لاٹ آف فیکٹرز جہاں وہ جو ہے کرے گا، شائن کر کے دکھائے گا آپ کو، اور ابیلٹیز ہوتی ہیں، تو یو نیڈ ٹو فوکس آن دیٹ کہ آپ کے بچے کی اسٹرینتھس کیا ہیں۔ کیا پاکستان میں ہمارے لوگوں کو، ہماری عوام کو مینٹل ڈس آرڈرز کے بارے میں کچھ اویئرنیس بھی ہے آپ کے خیال میں، یا بھی اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو ہمارے حالات ہیں، کچھ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اویئرنیس ہوگی اب کے دور میں۔ اگر ہم پیچھے جا کے دیکھیں تو لوگوں کو بالکل ہی نہیں پتا تھا کہ مینٹل ہیلتھ کیا چیز ہے۔ ابھی حالات بہتر ہیں، مگر اب ہم فیوچر میں بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب پہلے تو لوگ ہم سے آتے تھے، ہم سے پوچھتے تھے کہ میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے، آپ میرا دماغ پڑھ کے دکھائیں۔ اب ہم سے شکر ہے ایسے کوئی سوالات نہیں کیے جاتے۔ اب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک 2 وے پروسیس ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس کلائنٹ ہوتا ہے
ہے اور ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے, مل کے کام کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ جیسے ہماری فزیکل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے اسی طرح ہماری مینٹل ہیلتھ بھی اب امپورٹنٹ ہے. جیسے اگر ہمیں کوئی باقی امراض ہو سکتے ہیں دل کے مسئلے اس طرح, تو ہمیں ذہنی مسائل بھی ہیں اور اس میں نہ تو کوئی شرم کی بات ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی کی. آپ کے پاس ڈاکٹرز موجود ہیں, سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ موجود ہیں, آپ ان کے پاس آئیں, ان سے مدد لیں اور ریکوری کے چانسز بہت زیادہ ہیں. کبھی آپ ڈپریشن کے شکار ہوئی ہیں؟ جی بالکل, یہ بہت کامن ہے اور ہر کوئی اس چیز کو فیس کرتا ہے, اور یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں کیور کرنے کے لیے ہمیں فیملی سپورٹ اور معاشرے کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, جس سے ہر کوئی بہت جلدی باہر آ جاتا ہے. اور کچھ لوگ اس چیز سے باہر نہیں آ پاتے کیونکہ ان لوگوں کو سپورٹ نہیں ملتی, ان لوگوں کو کوئی بھی انسان کیور کرنے والا نہیں ہوتا, لوگ ان پہ بلیمنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تو اس چیز سے کوئی باہر آ ہی نہیں سکتے. احساس تنہائی بھی کیا ڈپریشن کی وجہ بنتا ہے؟ جب انسان کو یہ محسوس ہو کہ وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی نہیں ہے, تو پھر کیا انسان ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. کچھ ایک جو تنہائی ہوتی ہے وہ لوگ پسند کرتے ہیں, کچھ انٹروورٹ ہوتے ہیں نا جو اپنے کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک تنہائی مل گئی ہے, کوئی آپ کو پسند نہیں کر رہا, کوئی آپ کو اپنے پاس بٹھانا نہیں چاہ رہا, تو وہ چیز آپ کو تکلیف کا باعث بنتی ہے اور وہ چیز آپ کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے کہ میرے اندر ایسی کیا کمی ہے کہ لوگ مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سیلف کو گروم کرو کہ اگر آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے, آپ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ محفل میں بیٹھ کے لوگوں کو ٹون کرتے ہو, لوگ آپ سے اس لیے تھوڑا ہچکچاتے ہو کہ آپ سے نہیں ملنا چاہتے, تو آپ اپنے سیلف پہ کام کر سکتے ہیں, تو وہ چیز آپ کو ایکسیپٹنس دے گی معاشرے میں سروائیو کرنے کی. انگزائٹی اور ڈپریشن ینگسٹر میں بہت زیادہ ہے, کس بات کا اسٹریس ہوتا ہے, اور اگر آپ اس سچویشن میں آ جائیں تو کیسے نکلتے ہیں؟ سب سے پہلے میں اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے سب سے پہلے ریلیکس چاہیے ہوتا ہے اسٹڈی کے لحاظ سے, کیونکہ مجھے اسٹڈی کرنی ہے تو مجھے ان چیزوں سے دور رہنا پڑے گا. تو کیسے نکلتے ہیں, مینیج کیسے کرتے ہیں؟ آؤٹنگ تھوڑا سا, اور جو آپ کے ڈیلی روٹین ہے اس کو تھوڑا مینیج کرنا, مطلب آؤٹنگ کے ذریعے یا کسی اور چیز میں جس میں آپ کو وہ ریلیکس مل جائے. تنہا محسوس کرتے ہیں خود کو کبھی کبھار ایسا. پھر کیا کرتے ہیں اس سچویشن میں؟ سانگ سن لینا, ٹھیک ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ اوپن اپ بھی نہیں ہو پاتے کیونکہ ہمارے ہاں ایک ٹھپا لگا دیا جاتا ہے کہ تم پاگل ہو, تم یہ باتیں کیسی کر رہے ہو. ماں باپ بھی یہی کامنٹس کرتے ہیں جب آپ گھر میں کوئی ایسی بات کر لیں, فار ایگزامپل یو جسٹ سے میرا دل نہیں لگ رہا, اٹ ڈزنٹ میک سینس, اور پھر دل نہیں لگتا اور جان بھی نہیں لگتی, اور پھر بعد میں افسوس ہی رہ جاتا ہے. تو اٹس امپورٹنٹ کہ بات کی جائے اور جملوں کی ڈی کوڈنگ آپ کے آس پاس والے کرنا جانتے ہوں. ڈپریشن میں, انزائٹی میں, اس طرح کے اسٹریسز میں لوگ بجائے کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کے یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کے, وہ جیلی پیروں کے پاس اور ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں, دم ڈلواتے ہیں, تویز داغے کرواتے ہیں اور پھر خوب پیسہ بھی ان پہ خرچ کرتے ہیں. اگر وہ لوگ وہاں پہ اتنا پیسہ جو وہاں خرچ کرتے ہیں وہ ایک سائیکولوجسٹ کے پاس چلے جائیں یا سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں تو میرے خیال میں خرچہ بھی کم ہوگا. آپ ایز این ایکسپرٹ کیا کہتی ہیں؟ آئی ڈیفینیٹلی ایگری ود دیٹ, لیکن اس میں امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ کیا ہمارے لوگ اتنے اویئر بھی ہیں کہ نفسیاتی علاج کے لیے ان کو سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے پاس آنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں شاید 5% لوگ یا 10% لوگ جو اربن سیٹنگ میں رہتے ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں انفارمیشن ہوگی, لیکن جو لوگ رورل سیٹنگ میں رہتے ہیں, ہماری شاید ابھی تو مجھے نہیں پتا کتنی فیصد آبادی ہماری رورل سیٹ اپ میں رہتی ہے, شاید سب کو پتہ بھی نہیں ہے کہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. ان کے پاس جو فرسٹ ایکسیس ہوتی ہے وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اور جب ڈاکٹرز بھی اویئر نہیں ہوتے مینٹل ہیلتھ پرابلم کے ساتھ میں تو وہ بھی صحیح گائیڈ نہیں کر پاتے ہیں. سو سمپل یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لا علاج مرض ہے یا آپ کو وہم کی بیماری ہے اور اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر کہیں پہ ایکسیسیبلٹی ہو, ایک تو ایکسیسیبلٹی کی بھی کمی ہے کہ ہمارے ہاسپٹلس میں مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنرز اویلیبل نہیں ہوتے تو جو ہونے چاہیے, تو جب وہ بھی نہیں ہیں تو ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ان کو ریفر نہیں کر سکتے ٹو دوز سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ. اور جب آپ بات کرتے ہیں ان دونوں ڈومینس کی, سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی, دونوں کی اپروچ میں بھی فرق ہے. تو اگر آپ سائیکیٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جنرلی دا وے آف ٹریٹمنٹ از میڈیسنس, اور اس پہ پھر ڈپینڈنسی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو گریجولی لوگوں کا جو باقی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, اگر ان کو اتنی اویئرنیس ہے تو ان کی اس میڈیسن کے اوپر سے کانفیڈنس ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہر وقت بندہ سویا رہتا ہے, وزن بڑھنا شروع ہو گیا ہے. اور ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے لوگوں میں کہ وہ میڈیسن ایڈھیرنس بہت کم ہے, کہ جب ایک ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ایک دم
ہم اس سے ڈسلوژن ہو جاتے ہیں کہ کیا ڈاکٹر نے ہمیں ٹریٹمنٹ دے دیا اور میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا, اور تو پھر لوگ اس وقت اتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو ہینڈل کیسے کرے اپنی سچویشن کو. جو لوگ ذہنی امراض کے شکار ہیں کیسے انہیں ٹھیک کیا جا سکتا ہے, کیسے ان کو ذہنی امراض میں جو مبتلا لوگ ہیں انہیں ان ذہنی امراض سے نکالا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں جو امراض بڑھانے کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہمارے معاشرے کی بے حسی ہے. ہمارے معاشرے میں آدھے سے زیادہ معاشرہ ایسا ہے, ہماری فیملی چاہے ہمارے کلاس ہو چاہے ہمارا ورکنگ ایریا کوئی بھی ایریا ہو, وہاں پہ ہم کبھی بھی کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. ہم کسی کو کوئی بھی ٹیگ دے دیتے ہیں, یہ غصے والا ہے, یہ کم بولتا ہے, یہ زیادہ بولتا ہے. کبھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی یا کسی کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی کہ جا کے پوچھ سکے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. اگر آپ خاموش رہتے ہیں کوئی آپ کا مسئلہ گھریلو مسئلہ, لیکن ہمارے یہ ہے کہ اپنی لائف اپنا سراؤنڈنگ بس اس سے لینا دینا ہے, تو کوئی اس لیے امراض بڑھنے کی وجہ بھی زیادہ تر یہی ہے. عوام ذہنی امراض کو سنجیدگی سے لیتے نہیں. پاکستان میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ذہنی امراض کو بالکل بھی سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سائیکالوجسٹ کو یا سائیکیٹرسٹ کو کہا جاتا ہے پاگلوں کے ڈاکٹر ہیں. حالانکہ سائیکالوجی تو ایسی چیز ہے جو پاگل ہونے سے بچا لیتی ہے, لیکن اس بات کی اویئرنیس ہونا بھی بہت ضروری ہے. سوشل آئسولیشن کی ٹرم آپ نے سوشل میڈیا کے اس دور میں سن رکھی ہوگی. اس سے مراد عام طور پہ یہ لیا جاتا ہے کہ آپ ہجوم میں موجود ہیں, بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں, لیکن پھر بھی خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں. لوگوں سے بات کر بھی سکتے ہیں, ایکسیس بھی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات کا مطلب کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. پھر ایٹ دی اینڈ آف دا پوائنٹ آپ اپنی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں. مسئلہ بہت پیچیدہ ہے تو اتنا اہم بھی ہے. ہمارے ساتھ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام سید اعجاز بخاری صاحب موجود ہیں, لائف کوچ ہیں اور معاشرتی بگاڑ پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ہر شخص کی بھی کسی بھی کیپیسٹی میں ہو خوش نہیں ہے, سیٹسفائیڈ نہیں ہے. دیکھیے گزارش میں آپ سے یہ کروں کہ ایک تو یہ لائم لائٹ میں اب چیزیں آ رہی ہیں تو ابھی اندازہ ہو رہا ہے کہ آج شاید لوگ خوش نہیں ہیں. یہ خوش شروع سے نہیں ہے, بلکہ کسی نے یہ بات کی کہ جب آدم علیہ السلام کے دور میں 3-4 لوگ موجود تھے اور ان میں سے ایک شخص کو مار دیا گیا تھا تو 25% دنیا اس وقت تباہ ہو چکی تھی. تو اگر اسی پر ہی ہم غور کریں تو ہم اس بات کا اندازہ ہو جاتے ہیں. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو بہت تیزی سے ڈپریشن اور انزائٹی کی وجہ سے خودکشی کی طرف لوگ جا رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ صرف سوشل آئسولیشن نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں. آپ جب اپنے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوں گے تو کوئی بھی آ کے آپ کو ہرٹ کر سکتا ہے. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو کام ہی صرف اس چیز کے اوپر کرنا ہے کہ کوئی آپ کو ہرٹ نہ کر سکے. اور کوئی آپ کو ہرٹ کب نہیں کر سکتا؟ جب آپ اپنے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. میں نے اس کے اوپر ایک میرا ویڈیو لیکچر بھی موجود ہے کہ میرے پاس میں ہوں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم میرے پاس تم ہو کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اور جب آپ میرے پاس تم ہو کے چکر میں ہوں گے تو اس تم میں دولت بھی ہو سکتی ہے, اس تم میں کوئی کردار بھی ہو سکتا ہے, کوئی شخصیت ہو سکتی ہے, کوئی دوست ہو سکتا ہے, کوئی رشتہ ہو سکتا ہے. جب آپ ان چیزوں کے اوپر غور کرتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اب کہیں نہ کہیں ڈپریشن اور انزائٹی میں آپ چلے جاتے ہیں. آپ تو پاکستان کی ابھی بات کر رہی تھی, 15 سے 30 لوگ خودکشی کی طرف جاتے ہیں. 7 لاکھ کے قریب لوگ سالانہ خودکشی کر رہے ہیں, اور ان میں ڈپریشن اور انزائٹی سب سے بڑی وجہ ہے. اور مذہبی اعتبار سے میں آپ کو ایک بات عرض کروں, یہ جو ہماری سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین, آپ اس کو کبھی آنکھیں بند کر کے اور اس کو سمجھیں یہ آپ کے اندر اتر رہی ہے, یقین مانیے ڈپریشن انزائٹی نہیں ہوتا. یقین مانیے, میرا تو یقین کا یہ حصہ. اور خاص طور پر وہ جب ٹکڑا آتا ہے کہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی ہماری رہنمائی کیجیے, آپ پھر کنیکٹ ہو جاتے ہیں جو آپ کی اوریجن ہے. دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا سافٹ ویئر جب خراب ہو جاتا ہے, مثلا وائرس آ گیا, ہم اسے جاتے ہیں کسی بڑے اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, وہ خالی کرا کے تو پھر ہم ٹھیک ہو کے آ جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. اسی طرح رب کائنات کے ساتھ جن کے ہم ہیں, جب ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں پھر مایوسی نہیں ہوتی. اب وہ ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اگر ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہوں, یقین مانے کبھی کوئی سلسلہ نہیں ہوگا. کمپریہنسولی بتا دیں ذہنی صحت کو بہتر کیسے کریں. ذہنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے دیکھیں, میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں امن میں تو سب امن میں, مجھے اپنے امن کا خیال رکھنا ہے. اور جب تک میں اپنے امن کا خیال نہیں رکھوں گا میں کہیں ذہنی صحت کا ثبوت. آپ دیکھیے ہم نو نہیں کہہ سکتے, جو نو نہیں کہہ سکتا وہ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہے, اس سے اپنا خیال ہی نہیں ہے. پیپل پلیزر ہم لوگ بن کے رہ گئے. پیپل پلیزر کی بھی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہوتی ہے. مجھے اپنے آپ کو وقت دینا ہے, اور میرا اپنے آپ کا وقت موبائل سے پرے ہوگا تو میں اپنے آپ کو وقت دے رہا ہوں. اور خدا را کوشش کریں, ہمیں چاہیے فجر کی نماز کے بعد نہ سوئیں. یہ جو 11-12 بجے اٹھ رہے ہیں نا, خودکشی یہی زیادہ کر رہے ہیں.
جو سویرے اٹھتا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں جو سورج سے پہلے اٹھتے ہیں سورج ان کے لیے بیدار ہوتا ہے. تو ہمیں اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور یقین مانیے اگر آپ یہ کام کر کے دیکھیں گے, صبح اٹھیں اور آپ مت سوئیں اور اپنے رب کے ساتھ کلام کریں, بات کریں. کلام اللہ کا مطلب کیا؟ قرآن ہے کلام ہے اللہ کا. ایک لمحے کو فیل کر کے دیکھیں جو اللہ کا کلام ہے, اس کا مطلب اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. تو ہم وہ بات اگر سویرے روز کریں, ہم تو روزانہ ری جنریٹ ہو کے آئیں, تو اس کا فائدہ ہوگا. میں تو یہ سمجھتا ہوں. پاکستان میں جو ورک پلیسز ہیں جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں, نوکریاں کرتے ہیں, جابس کرتے ہیں, وہاں پہ کس طرح کے مینٹل سٹریسز یا ڈس آرڈرز آتے ہیں اور آپ کے خیال میں کس طرح ان کو ہینڈل کرنا چاہیے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ جو ورک ریلیٹڈ اسٹریسرز ہیں ان کو ایڈریس کرنا, ناٹ اونلی ایٹ دا ٹائم آف دیئر انڈکشن, اس میں ان کی پریپریشن ہو سکتی ہے, ان کو اورینٹ کیا جا سکتا ہے, ان کی انٹرونشنز ڈیزائن کی جا سکتی ہیں. سیکنڈلی جو موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ کا امپلائی ورک پلیس پہ آتا ہے وہ بھی اپنی پوری پرسنالٹی کا اور اپنی جو پوری اس کی سوشو اکنامک اور سوشو ڈیموگرافک اس کے جو آپ کے لیے پروفائلز ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ کیری کرتا ہے. اس میں اس کی جو اسٹرینتھس ہیں وہ ڈیفینیٹلی آرگنائزیشنس کو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, لیکن جو ان کی ڈاؤن سائڈز ہیں ان پہ اگر ہم اس پہ فوکس کر سکیں اور ان کی آپٹیمائزیشن پہ کام کر سکیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ ایک فروٹفل کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں. کئی جگہوں پہ نوکریاں چھوٹ جانے کی وجہ سے, ایکسپیل کیے جانے کی وجہ سے, تعداد کم کرنے کی وجہ سے لوگوں نے سوسائڈز کی ہیں, تو یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ بات یہ ہے کہ اسٹریسرز جو ہیں انوائرمنٹ سے جو آ رہے ہوتے ہیں وہ انیویٹیبل ہیں, ہم انہیں ریگولیٹ نہیں کر سکتے, کنٹرول نہیں کر سکتے. بٹ واٹ وی کین ڈو از ٹو آپٹیمائز اینڈ ٹو انہانس دی کیپیسٹیز, ریزیلینس ہے, ایفیکیسی ہے, ہمارا جو سائیکولوجیکل ریسورسز ہیں ان کو ہم ضرور انہانس کر سکتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں ان اسٹریسرز کو فیس کرنے کے لیے, کیونکہ لائف بہرحال انپریڈکٹیبل ہے. ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں, یہ ایک حقیقت ہے, لیکن کیا عوام اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ بہت سی عوام ہے جو اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتی. مطلب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب سب لوگ یہ بولتے ہیں کہ فزیکل بیماری ہوتی ہے, مینٹلی بیماری جو ہوتی ہے بیماری نہیں ہوتی ہے. حالانکہ مینٹلی بیماری جو ہوتی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. کیونکہ ایک انسان اگر مینٹلی پریپیئر نہیں ہے تو پھر وہ کیسے اپنے آپ کو فزیکلی مینٹین رکھ پائے گا. تو میرے خیال میں نہیں لیتی عوام اس کو سنجیدگی سے. مطلب اگر میں کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤں گی تو میرے خاندان والے مجھے پیچھے سے یہ ٹارن کریں گے کہ بھائی تم تو نفسیاتی ہو گئی ہو, تم نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہو اور تم تو پاگل ہو گئی ہو, تم تو یہ تم تو وہ. مطلب پھر یہ وجہ بنتی ہے کہ ہم ڈپریشن کی طرف بڑھتے ہیں, کیونکہ ایک تو ہم اپنے سروائیول کے لیے ہم جا رہے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس, ہم اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہ رہے ہیں, پیچھے سے ہماری فیملی, ہماری سوسائٹی ہمیں یہ ٹارن کرتی ہے کہ تم تو نفسیاتی ہو گئی ہو. تو ایک جو ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اور پیچھے کو آ جاتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ پاتے آگے. تو عوام نہیں لینا چاہیے عوام کو سنجیدگی کے طور پہ.